بلیو یو می، میں نے اپنا یہ ٹینیور بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، مجھے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا، اور جو میں نے سیکھا ہوا تھا وہ میں نے سکھانے کی کوشش کی، اور میں نے کوشش کی کہ جو اچھے انیشیٹوز آ سکیں جن سے ہم کوئی بہتری لے کے آ سکیں، امپروومنٹ اس طرح کی ہو کہ جس سے اس ایریا میں اور ہماری اسپیشلی ایک سروس جو ہے جس میں اتنی ساری دنیا ہے ان کی کوئی بہتری ہو سکے. سو دیٹ از واٹ آئی کوڈ کنٹریبیوٹ، اور انشاءاللہ یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. ان سے میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جیسی اب آپ لوگ دیکھیں نا پروموشنز آپ کی ہو گئی، ابھی آپ انکارڈر ہوں گے تو نکلیں ذرا باہر بھی، آپ کہیں اور جائیں گے وہاں آپ کو اور سیکھنے کو ملے گا، اور پھر آپ آ کے اگر واپس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ڈفرنس آتا ہے. ایک جگہ پہ رہ کے آپ کی بالکل جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، آپ گرو نہیں کر پاتے، بس آپ کو دو چار چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بس وہ ٹھیک ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پھر اپنی خامی نہیں نظر آتی. سو گیٹنگ آؤٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ بے شک آپ بہت بڑے افسر بن جائیں، آپ کو بہت زیادہ اختیارات مل جائیں، آپ کو بہت زیادہ علم بھی اللہ دے دے، لیکن انسانیت بڑی ضروری ہے. انسان وہ چاہے آپ بہت اوپر کے لیول پہ بیٹھے ہوں یا نچلے کسی لیول پہ بھی ہوں، لیکن جب آپ میں انسانیت ہوگی، جب آپ کسی انسان کی قدر کریں گے، اس کو عزت دیں گے، تو وہ کیوں نہیں آپ کو عزت دے گا. یہ ایک بڑی ضروری میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو بڑا ضروری ہے. آپ ہمبل رہیں، آپ پولائٹ رہیں، انسان ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن بس یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اللہ آپ کو ہمیشہ عزت بھی دیتا ہے، وہ آپ کو ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے کہ آپ کسی کی مدد بھی کر سکیں، ان کی جائز خدمت کر سکیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف. So you always want to have some variety. Otherwise اگر آپ کنٹینیوٹی میں، اور انیشیٹو آپ کا انیشیل کچھ دنوں میں ہوتا ہے جب آپ کچھ کر کے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سارے انیشیٹوز کو آپ تھوڑا سا امبولڈن کر کے ری انفورس کرتے ہیں، اور بس اس کے بعد پھر چل سو چل ہو جاتا ہے. سو وہ چل سو چل سے نکلنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ دس از آل ٹیم ورک. میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے ساتھ ٹیم نہیں ہو. اور سجاد ہو گیا، اسی طرح سے میرے باقی جتنے بھی آفیسرز ہیں، وہ چاہے ایبٹ آباد میں کام کر رہے تھے یا باقی ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے تھے، وی آل ورک ایز اے ٹیم. ایون کرنل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وی ہیو آلویز ورک ایز اے ٹیم. آپ بھی اسی ٹیم کا ممبر ہے، میں آپ کی ٹیم کا ممبر ہوں. آپ نے ہمیشہ اگر کوئی چیز مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے دی ہے کہ یار اس کو کرنا چاہیے، تو آئی آلویز ویلکم اٹ، یار کیوں نہیں، لیٹس گو اہیڈ. اس طرح سے اگر میرے ایس پیز نے کہا ہے، ایون میں تو اپنے کانسٹیبل کی بات پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے تو ڈی پی او صاحب نے کہا کہ سر وہ میرے گن مین نے کہا اور اس نے اس طرح سے کیا، دیٹ واز اے ویری گڈ سجیشن. سو وی آلویز لسن ٹو ایوری ون، چاہے وہ کس لیول کا آفیسر ہو، کیوں نہ جونیئر موسٹ ہو. یہ سامنے میرا پی آر او بیٹھا ہے، اس نے بھی کبھی سجیسٹ کیا ہے تو آئی آلویز ویلکم دی سجیشن اینڈ دین گیجڈ اٹ. اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنے والا کام ہے تو بندہ نہ کرے، اگر کرنے والا ہے تو پھر اس کو فورسفلی کرے اور اچھے طریقے سے کرے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے. سو تھینک یو ویری مچ جی، آپ ساروں نے ٹائم نکالا، مجھے موقع دیا. ڈی سی صاحب آپ تشریف لے کے آئے، سو ہوپ فلی پھر موقع ملے گا، اکٹھے کام کریں گے. ایک 6 مہینے گزر جائیں گے، میں پھر آؤں گا کے پی پولیس کے پاس ہی آؤں گا انشاءاللہ، اور وی ول ڈیفینیٹلی ورک ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ. جی صاحب از ریئلی اے ٹرو ٹیم لیڈر، اور میرا بھی کافی ایکسپیرینس ہو گیا اور بہت سارے ڈی جیز کے ساتھ میرے بھی سرو کیا، لیکن ڈی جی صاحب کی طرح آپ کے جیسے آفیسر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں پورے ہزارہ کی پولیس کہ ان کو سر آپ کی لیڈرشپ میں کام کرنے کا موقع ملا، اور سب آپ کے لیے سر دعا گو ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. سر کا جہاں پروفیشنلی انداز میں ایک اپنی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک گائیڈنس کا اور ایک وہ تعلق تھا، اس کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی پولیس کی ایک وہ تصویر اور وہ امیج پیش کیا جس کی وجہ سے
वो लोग जो पुलिस से शायद एक गैप में थे, उनको अंदाज़ा नहीं था, ख्वाह उसके लिए खुद इन्हें चल के जाना पड़ा किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए, किसी अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से, किसी अगर मीडिया वाले ने या किसी हमारे एंकर्स पर्सन ने इनको दावत दी तो ज़रूर जाके इन्होंने अपना पुलिस का वहाँ पे जो विजन था, जो पुलिस का वो पेश किया, जिसकी वजह से पुलिस के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के दिलों में भी पैदा हुआ। और ये सलाहियतें कम लोगों में होती हैं जो बिजक वक्त तक सिर्फ अपने प्रोफेशनल अंदाज में अपने डिपार्टमेंट को लेके चले, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा ये समझे कि ये जो शख्सियत, ये जो ऑफिसर हमारे सामने हैं, इनका ताल्लुक़ हमारी कम्युनिटी से ही है, ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये हमारी हर बात को सुनते हैं, ये हमारी हर बात को ऑन करते हैं, और इनका टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो सोसाइटी की सर्विस है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस हवाले से जो भी सर्विसेज पुलिस की हो सके वो पेश की जाए। लेकिन सर इतने इजी गोइंग, और मैं कहूँगा सर आपके लिए कि यू आर जस्ट अ टेक्स्ट अवे, यू आर ऑलवेज जस्ट अ टेक्स्ट अवे, कि सर को एक मैसेज कर दें और फिर उसके बाद भूल जाएं, सर को फोन करने की जरूरत नहीं है ना, इस चीज में पढ़ने की जरूरत है कि सर को फोन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये इस तरह से। आरपीओ साहब, आपका जो एबटाबाद में टाइम गुजरा है और ख़ासतौर पे मीडिया के साथ जो आपका रिलेशन रहा है वो इंतहाई मिसाली रहा, और हमें कम से कम एज ए मीडिया पर्सन और एज ए प्रेस क्लब और एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपके ऑफिस से हमें कोई भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं रही आपके पौने 2 सालों में। जब भी गए आपने बड़े अच्छे तरीके से और मुकम्मल तरीके से हमें एंटरटेन किया, जिस पे मैं अपनी तमाम कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।